الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد. اما بعد، فکری حضرات کے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے. آج کے اس اہم درس میں ان کے 5 اہم عقائد پہ بحث کی جائے گی. اول، ذات باری تعالیٰ کے متعلق فکری حضرات کا عقیدہ. دوم، جبرائیل علیہ السلام کے متعلق فکری حضرات کا نظریہ. سوم، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا نظریہ اور فکر. چہارم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق فکری حضرات کا عقیدہ. پنجم، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا خطرناک اور غیر اسلامی عقیدہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے ہاں ذات باری تعالیٰ کے متعلق ایک ہی عقیدہ، نظریہ اور تصور قائم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، قدیم ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، اجزاء جسم، عوارض اور حوادث زمانہ سے پاک و منزہ ذات ہے. لیکن تنظیم فکر ولی اللہ کیا خدا تعالیٰ کے بارے میں 1400 سالہ امت کا تصور غلط اور داستان خود تراشیدہ ہے. بلکہ اس تنظیم کا خیال یہ ہے کہ زمانہ اور عقلی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ہاں خدا کا تصور بدلتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کا اصل تصور دفن ہو کر رہ گیا تھا. یوں ہم تک پہنچنے والا تصور خدا تعالیٰ کا حقیقی تصور نہیں، بلکہ یہ زمانہ اور سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے بالآخر ہم تک پہنچا. چنانچہ ان کی ایک کتاب بنام افادات و ملفوظات میں لکھا ہے، مذہب اسلام کا بنیادی اور مقدم ترین عقیدہ ایک خدا کو ماننا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زمانے اور عقلی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ہاں خدا کا تصور بھی بدلتا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زمانے اور عقلی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ہاں خدا کا تصور بھی بدلتا رہا ہے. دیکھیں افادات و ملفوظات، صفحہ 278، سندھ ساگر اکادمی. گویا فکروں کے نزدیک ذات باری تعالیٰ کے متعلق معروف اسلامی تصور یہ ایک ٹھوس اور حقیقی تصور نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے جو زمانہ اور عقلی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے. معاذ اللہ. بلکہ ایک جگہ تو ذات باری تعالیٰ کے متعلق رائج الوقت معروف تعبیر کو مسلمانوں کی بربادی سمجھتے ہوئے جناب پروفیسر سرور فکری صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کا تصور اسلام کے ابتدائی دنوں میں عمل خیر کا کتنا بڑا محرک و سبب تھا، اور آج اس تصور سے مسلمانوں کی کتنی بری حالت ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کا تصور اسلام کے ابتدائی دنوں میں عمل خیر کا کتنا بڑا محرک تھا، اور آج اس تصور سے مسلمانوں کی کتنی بری حالت ہے. دیکھیں کتاب افادات و ملفوظات، صفحہ 292. یعنی فکروں کے نزدیک خدا کا تصور نہ صرف یہ کہ آج کے جدید دور میں منطبق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی تباہی بھی خدا کے اس تصور سے ہے. اسی طرح فکروں کی مشہور ترین کتاب شعور و آگہی، جو جماعت کے مرکزی ذمہ داروں نے مل کر تصنیف کی ہے، یہ کتاب فکریوں کے تربیتی نظام میں اعلیٰ کلاس کے نصاب میں داخل ہے. اس میں درج ہے کہ ایک سائنسدان نے اسے مادہ سے تعبیر کیا، فلسفی نے اسے عقل کل مانا اور مذہبی اسے خدا کہتا ہے. شعور و آگہی، صفحہ 19. مذکورہ عبارت میں خدا، عقل کل اور مادہ ایک چیز کی مختلف تعبیریں یا مختلف نام بتائے گئے ہیں. یعنی حقیقت ایک ہی ہے،
مگر نام الگ الگ ہے۔ مذکورہ کتاب پر خود تنظیم کے روح روان حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری صاحب کی تقریر بھی موجود ہے۔ حالانکہ یہ کسی سے بھی مخفی و پوشیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات قدیم اور موت سے پاک ذات ہے، جبکہ مادہ مردہ اور بے جان چیز ہے، مگر فکری حضرات خدا اور مادہ کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں۔ ان کے ایک دوسری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک طبعی نے اسے مادہ سے تعبیر کیا، فلسفی نے اسے عقل کل مانا، اور ایک مذہبی آدمی اسے خدا کہتا ہے۔ دیکھیے کتاب حالات زندگی، تعلیمات، سیاسی افکار، صفحہ 104 اور صفحہ 105۔ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق فکری حضرات کا نظریہ۔ فکری حضرات جبرائیل علیہ السلام کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک جبرائیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی طاقت اور وجدانی قوت کا نام ہے۔ اسی کو مذہبی اصطلاح میں جبرائیل کہتے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کرام کے حوالے سے بطور استدلال لکھتے ہیں، جبرائیل جو انبیاء علیہ السلام کو نظر آتے ہیں اور خدا کی طرف سے وحی لاتے ہیں، وہ حقیقت جبرائیلیہ ہے جو انبیاء کی قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے۔ یہی قوت صورت بن کر عالم مثال میں انبیاء کو محسوس ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے قاصد بن کر پیغام لاتی ہے۔ تو انبیاء کرام اپنے آپ ہی سے مستفید ہوتے ہیں، نہ کسی اور سے۔ یہ الفاظ قابل غور ہے۔ انبیاء کرام اپنے آپ ہی سے مستفید ہوتے ہیں، نہ کسی اور سے۔ جو کچھ ان کو نظر آتا ہے وہی ہے جو ان کے خزانہ میں مخزون تھا۔ دیکھیں افادات و ملفوظات صفحہ 228۔ یہاں یہ الفاظ کہ انبیاء کرام اپنے آپ ہی سے مستفید ہوتے ہیں، نہ کسی اور سے، یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہ جبرائیل ایک الگ ذات و شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی طاقت اور وجدانی قوت کا نام ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں جبرائیل محمد در ذات محمد بود صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمچنین جبرائیل باہر پیغمبر در ذات وے بود، وہ آن قوت باطنی ایشان بود کہ در غلبہ آن قوت بر ایشان وہی نازل میں گردید، لہذا جبرائیل باہر پیغمبر بزبان وے سخن گفتہ۔ افادات و ملفوظات صفحہ 228 ترجمہ کہتے ہیں محمد کا جبرائیل محمد کی ذات میں تھا، اور اسی طرح ہر پیغمبر کا جبرائیل اس کی ذات میں ہوتا تھا، اور وہ یعنی جبرائیل ان کی باطنی قوت کا نام ہوتا تھا۔ جب اس قوت کا غلبہ ہوتا تو ان پر وحی نازل ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر کا جبرائیل اس کی زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ مختصر عبارت کس قدر خطرناک ہے۔ اہل علم حضرات اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام میں قسم قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے معصوم اور ناواقف ذہنوں کو دین اسلام سے بدظن اور گمراہ کرتے ہیں۔ مستشرقین قرآن مجید کو آپ علیہ السلام کے ذہن کی ایجاد قرار دیتے ہیں، جس کے لیے وہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور اگلے قدم میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام اور آپ کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے۔ جبرائیل کوئی خارجی قوت نہیں، بلکہ پیغمبر کی نفسیاتی قوت کا نام ہے۔ یعنی قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی ایجاد ہے، اور یوں وہ دین کے بنیادیں ہی کاٹ ڈالتے ہیں کہ جب قرآن ہی آپ کی ایجاد ہے تو باقی دین کا کیا سوال۔ سارا کا سارا آپ علیہ السلام کے ذہن کی کرشمہ سازی ہے۔ الاعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فکری حضرات کا نظریہ۔ تنظیم فکر ولی اللہ کے سرپرست مولانا رائے پوری صاحب فرماتے ہیں، گروہ پیدا کرنا سامراج کی سب سے اولین پالیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اس وقت کے سامراج نے اسی اعتبار سے فیل کر دیا. قابل غور الفاظ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے سامراج نے اسی اعتبار سے فیل کر دیا. یعنی بنی اسرائیل کے 12 گروہ بنا دیے جو آپس میں تو لڑتے تھے مگر ظالم کے خلاف نہیں لڑتے تھے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کا سب سے پہلے تصور فرعون نے دیا. حوالہ وا چھاونی میں رائے پوری کی تقریر، ترتیب و تحریر مفتی عبدالقدیر، بحوالہ فکری رسالہ اعظم، صفحہ 14 سیریز 170، ماہ نومبر اور 1998. آپ حضرات خود سوچئے یہ ایک اولو العزم پیغمبر کے متعلق کتنی بڑی گستاخی ہے کہ سامراج یعنی فرعون نے انہیں ناکام کر دیا. کیا خدائی نظام طاغوتی نظام سے ناکام ہو سکتا ہے؟ ایک فکری مزید لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود بڑے اولو العزم نبی تھے. ان کی تاریخ، ان کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، مگر ان کے رفقا کی کمزوری سے انہیں بے حد تکالیف پیش آئیں اور منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے. کیا کہتے ہیں؟ منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے. قرآنی شعور انقلاب صفحہ 197. اسی طرح فکریوں کی تفسیر المقام المحمود میں ہے کہ پہلے نبی قومی پروگرام لے کر آئے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام بین الاقوامی تعمیری پروگرام لے کر آئے مگر وہ اپنی قوم میں اس قدر استعداد پیدا نہ کر سکے. وہ اپنی قوم میں اس قدر استعداد پیدا نہ کر سکے کہ قوم اس بین الاقوامی پروگرام کو آگے چلا سکتی. المقام المحمود صفحہ 315. مذکورہ عبارت میں ایک جلیل القدر نبی کے متعلق استعداد پیدا نہ کر سکے والا جملہ قابل غور ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ناکام نبی ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قوم میں استعداد پیدا نہ کر سکے، کبھی کہتے ہیں کہ منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، کبھی کہتے ہیں کہ سامراج یعنی فرعون نے انہیں ناکام و فیل کر دیا. کیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق فکری حضرات کا نظریہ. فکریوں کے ترجمان جناب مقصود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں. ان انبیاء میں سے ایک فرد اکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا اب صرف کافی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان انبیاء میں سے ایک فرد اکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا اب صرف کافی نہیں. فکری رسالہ اعظم صفحہ 11 سیریز 117. گویا فکریوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ادھورا اور نامکمل نمونہ ہے، صرف اس پر غور کرنا کافی نہیں. حالانکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام کی سیرتیں منسوخ ہو چکی اور پوری انسانیت کی نجات و فلاح صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی پر موقوف ہے. قرآن پاک کے بعد سیرت پیغمبر ہی اسلامی قانون سازی کے لیے بنیادی اتھارٹی ہے. فکری حضرات کا حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمہ عقیدے سے سری انکار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ نصوص قرآنیہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے. ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک یہ عقیدہ مسلمانوں کا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا ہے. وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی یہ عقیدہ تفصیلا موجود ہے. مختصراً یہ کہ یہ عقیدہ بلا اختلاف دین میں شمار ہوتا ہے اور اس پر ایسے صریح شواہد اور واضح دلائل موجود ہے کہ کسی مسلمان کو ان سے انکار کرنے
اور کسی تعویل و تحریف کی گنجائش نہیں. جبکہ فکریوں کی تفسیر الہام الرحمن میں لکھا ہے وَمَاتَ عِيسَى وَهُوَ كَهْلٌ وَأَمَّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ شَابٌ لَمْ يَبْلُغْ سَنَّ الْكَهُولَةِ فَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ. ترجمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ادیڑ عمر میں وفات پائی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جوانی ہی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور اس وقت تک وہ ادیڑ عمر تک نہیں پہنچے تھے، یہ صحیح نہیں ہے. الہام الرحمن جلد 2 صفحہ 44 و 45. اسی تفسیر میں آگے ایک جگہ لکھا ہے نعم تنتظر طائفة من المسلمين نزول المسيح ولكن ليس ذلك بحكم القرآن وأنا إنما أدعوكم إليه لا إلى غيره وقد جربنا أنه إذا جوزنا انتظار نزول المسيح بنص القرآن فإننا عندئذ لا نقدر على دعوة الناس إلى القرآن لا للمسلمين ولا لغيرهم ونحن بحمد الله قدرنا على فهم القرآن ولم نر فيه ذكر نزول المسيح ونعد ذلك من فضل الله. حوالہ الہام الرحمن جلد 2 صفحہ 231. یعنی جی ہاں، مسلمانوں کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا انتظار کرتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں نہ کہ کسی اور چیز کی طرف. ہمیں تجربہ ہے کہ جب ہم نزول مسیح کے انتظار کو قرآن کی نص سے جائز قرار دے تو پھر ہم لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، نہ مسلمانوں کو اور نہ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو. ہم بحمداللہ قرآن کے سمجھنے پر قادر ہیں، اور ہم نے اس میں یعنی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر نہیں دیکھا، اور ہم اسے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان شمار کرتے ہیں. تیسرا حوالہ تفسیر المقام المحمود میں مفتی عبد القدیر صاحب اپنے تفسیری نکات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی حقیقت اور اس کی تاریخی مثال. آگے تفسیر میں لکھتے ہیں برفعہ اللہ، جس طرح تمام بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیں، پہلے ایک عام اصول و قاعدہ بناتے ہیں، پھر اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیاس کر کے اس کی حیات کا انکار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برفعہ اللہ، جس طرح تمام بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی اپنی طرف اٹھا لیا. یہ انسانیت کا عام قاعدہ ہے. دیکھیں، ایک عام قاعدہ بنا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ انسانیت کا عام قاعدہ ہے کہ جس بزرگ کی قبر مشتبہ ہو جائے، یعنی اس بزرگ کی قبر متعین نہ ہو اور لوگوں نے اس بزرگ کو کھلے طور دفن ہوتے نہ دیکھا ہو، تو اس کی متعدد جگہوں پر یا تو قبریں بنائی جاتی ہیں اور یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا. المقام المحمود جلد اول صفحہ 651. دیکھیں، صراحتاً کھلے الفاظ میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے. صراحتاً کھلے الفاظ میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے. کہتے ہیں جس طرح تمام بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی بعد از وفات وہ دنیا میں نہیں رہے، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے. لیکن اس سے انکار حیات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور باقاعدہ ایک حوالہ گزر گیا جس میں صاف لکھا تھا وَمَاتَ عِيسَى وَهُوَ كَهْلٌ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادیڑ عمر میں وفات پا گئے. اور ایک جگہ تو باقاعدہ قادیانیوں کی تائید کی جا رہی ہے. لکھتے ہیں آدم کی جنت موجودہ کشمیر تھی. کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی جنت موجودہ کشمیر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی گمشدہ بیڑوں کی تلاش میں کشمیر آئے. آدم علیہ السلام کی جنت موجودہ کشمیر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی گمشدہ بیڑوں کی تلاش میں کشمیر آئے. المقام المحمود صفحہ 244. بعین ہی یہی بات قادیانی کرتے ہیں،
لیکن فکری حضرات نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جنت کون سی کشمیر تھی، مقبوضہ یا آزاد؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گمشدہ بیڑوں کی تلاش میں کشمیر آئے تھے، یہ کون سا کشمیر تھا، یعنی مقبوضہ یا آزاد؟ بہرحال یہ وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات الزامات نہیں بلکہ فکروں کی کتب میں لکھے ہوئے حقائق ہیں، جسے تنظیم فکر ولی الہی کے ارکان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔